اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشارہ۔ یہ درس ہم نے اس سے پہلے شروع کیا تھا اور اس کی مثالیں اور قاعدہ پڑھا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کی بحث کو۔ کہہ رہا تأمل الاسماء الاولی فی الامثلۃ السابقہ۔ تأمل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غور کرو۔ الاسماء الاولی پہلے اسم کو، فی الامثلۃ السابقہ گزری ہوئی مثالوں میں، یعنی گزری ہوئی مثالوں میں جو پہلا اسم ہے اس پر غور کریے۔ جیسے ذا رجل شریف میں پہلا اسم کون ہے مولانا؟ ذا ہے نا، اس میں اشارہ۔ تأمل الاسماء الاولی پہلی مثال پر غور کریے، فی الامثلۃ السابقہ گزری ہوئی مثالوں میں۔ تجد انها تدل على شیء او شیئین او اشیاء تشیر الیہا۔ تجد انها تو تم پاؤ گے کہ بے شک وہ، تدل علی شیء وہ ایک چیز پر دلالت کر رہا ہے، او شیئین یا دو چیز پر دلالت کر رہا ہے، او اشیاء تشیر الیہا یا کئی چیزوں پر دلالت کر رہا ہے جس کی طرف وہ کیا کر رہا ہے؟ اشارہ کر رہا ہے۔ تم کہاں گئے؟ وہ پارسل آئے چلا گئی آ گئی کیا ٹیچی؟ جی صحیح ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ تو اگر تم نے کہا ذا رجل شریف کہ وہ شریف آدمی ہے، ذا رجل شریف وہ شریف آدمی ہے، فَإِنَّ كَلِمَةَ ذَا تَدُلُّ عَلَى وُجُودِ رَجُلٍ تُشِيرُ إِلَيْهِ تو لفظ ذا دلالت کر رہا ہے کسی شخص کے موجود ہونے پر جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو۔ ذا تدل علی وجود رجل ذا دلالت کر رہا ہے کسی انسان کے موجود ہونے پر، تشیر الیہ جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو۔ ثم تخبر عنہ بأنہ شریف پھر تم خبر دیتے ہو اس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے؟ شریف ہے۔ فَإِنَّ كَلِمَةً ذَا تَدُلُّ عَلَى وُجُودِ رَجُلٍ تو لفظ ذا دلالت کر رہا ہے کسی شخص کے موجود ہونے پر، تشیر الیہ جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو۔ ثم تخبر عنہ پھر اس کے بارے میں خبر دے رہے ہو، بأنہ شریف کہ بے شک وہ شریف ہے۔ وَإِذًا هذه الأسماء الموضوعة للإشارة معارف وإذن تو پھر هذه الأسماء الموضوعة للإشارة یہ وہ اسم جو بنایا گیا ہے اشارے کے لیے، معارف سب کے سب کیا ہیں؟ معارفہ ہیں۔ وَإِذَنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ تو پھر یہ نام، یہ اسم، الموضوعۃ للاشارہ جو بنائے گئے ہیں اشارے کے لیے، معارف معارفہ ہیں۔ لأن المقصود بها معین معروف اس لیے کہ ان سے مراد معین اور معروف ہے۔ معین اور معروف ہے۔
لا یشترک معه غیرہ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وعلیکم السلام نجم صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یشترک معه غیرہ، اس میں اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُكَ أَن تُدْرِكَ ذَلِكَ تَمَامَ الْإِدْرَاكِ، اور تمہارے لیے اس کا پورا درک کرنا ممکن ہے، تمام کو سمجھنا ممکن ہے۔ بِتَأَمُّلِ الْأَمْثِلَةِ جَمِيعِهَا، تمام مثالوں پر غور کر کے۔ تمام مثالوں پر غور کر کے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَسْمَاءِ الَّتِي، اور جب تم نگاہ کرو گے ان اسموں کی طرف جو تلی اسماء الاشارہ، آتے ہیں اسم اشارہ کے بعد، آتے ہیں اسم اشارہ کے بعد، سہل علیک ان تعرف، تو تمہارے لیے سمجھنا جاننا آسان ہے۔ تمہارے لیے جاننا آسان ہے۔ ما تخصص من اسماء الاشارت بالمفرد، کہ جو مخصوص ہے اسم اشارہ مفرد سے، جو مخصوص ہے اسم اشارہ مفرد سے۔ والمثنى والجمع، اور جو مثنى سے اور جمع سے۔ فَكَلِمَةُ ذَا بَعْدَهَا دَائِمًا مُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ، تو لفظ ذا کے بعد ہمیشہ مفرد مذکر آتا ہے۔ فَهِيَ اسم اشارة للمفرد المذکر، تو وہ اسم اشارہ مفرد مذکر کے لیے ہے۔ وَكَلِمَةُ ذِهِ بَعْدَهَا دَائِمًا، اور لفظ ذِهِ کے بعد ہمیشہ مفردۃ مؤنثۃ، مفرد مؤنث ہے۔ کیا ہوگا دوبارہ بتائیے؟ یعنی ذا کے بعد مفرد مذکر آئے گا، جیسے ذا رجل کہا، اور ذہی کے بعد کیا آئے گا؟ مفردہ مؤنث، یعنی مؤنث کے لیے آئے گا نا، وہ واحد مؤنث کے لیے۔ جیسے دیکھیے ذا رجل، ذا کے بعد رجل آیا، ذہی کے بعد کیا آیا؟ امرأۃ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی جی، ذہی مفرد نہیں مؤنث۔ آواز فَهِيَ لِلْإِشَارَةِ الْمُفْرَدَ الْمُؤَنَّثَةِ، تو یہ اس میں اشارہ ہے مفرد مؤنث کے لیے۔ وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَعْرِفُ أَنَّ ذَيْنِ لِلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرِ، اور اسی طریقے سے تم جانو گے ان ذینے، کہ بے شک ذینے کیا ہے؟
मुसन्ना मुदक्कर है। ठीक है। वत्तैने लिल मुसन्नल मुअन्नस, और तैने क्या है? तस्निया मुअन्नस के लिए है। वऊलाई लिल इशारती इला जमइल उक़लाइल मुज़क्कर अविल मुअन्नस, और उलाए इसमें इशारा है आकिल की जमा के लिए, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस। वइंद रुजूई इलल अमसिला, और मिसालों की तरफ पलटने में, तरा अन्न अस्मा अल इशारा तकूनु मर्रतन खालियतन मिनल हर्फिहा, तो तुम देखोगे कि इसमें इशारा एक मर्तबा खाली है लफ्ज़े हा से, फी अव्वलिहा शुरू में, वमर्रतन मस्बूक़न बिही, और एक मर्तबा उससे पहले आया है। दोबारा प्लीज बोलो। तरा अस्माअल इशारा, तुम देखोगे में इशारा, तकूनु मर्रतन खालियतन, एक मर्तबा खाली होगा, मिनल हर्फे हा, हर्फे हा से, फी अव्वलिहा शुरू में। वमर्रतन मस्बूक़तन बिही, और एक मर्तबा उसमें उससे पहले आया होगा। कैसे? आप समझ लीजिए, यहाँ पे आइए मिसालों में मैं आपको बता दूं। जैसे ये जा में हा नहीं है ना शुरू में, जा रजुलन है, और यहाँ हादा किताबुन में जा से पहले क्या है? हा। ठीक है। इसी तरह ज़ही इमरातुन है, एक मर्तबा हादिही हुजरतुन है। तो कह रहे हैं क्या कहा इन्होंने यहाँ पे? तरा अन्ना अस्माअल इशारा, तो आप देखेंगी कि इसमें इशारा तकून मर्रतन खालियतन, एक मर्तबा मर्रतन खालियतन, एक मर्तबा क्या होगी? खालियतुन, एक मर्तबा क्या होगी मौलाना? खाली होगी, मिनल हर्फे हा, किससे? हर्फे हा से, फी अव्वलिहा शुरू में, वमर्रतन मस्बूक़तन भी, और एक मर्तबा उससे पहले हा आया है। वमअना हादल हर्फ तंबीहुस सामिअ, और इस हर्फ के माना सुनने वाले की तंबीह करना है, यानी उसको मुतवज्जे करना है। व तौजीहुहु इला मा सयक़ूलुहुल मुतकल्लिम, और उसे मुतवज्जे करना है उसकी तरफ जो मुतकल्लिम कहेगा। नहीं आई बात समझ में? जो मुतकल्लिम कहेगा, आप हा के जरिए क्या करते हैं? मुतवज्जे करते हैं। अब देखिए अल-क़वाइद मौलाना, अस्माउल इशारा क्या होते हैं? अस्माउन तदुल्लु अला मुअय्यन, वो इसमें इशारा जो मुअय्यन चीज पर दलालत करते हैं, मुशारिन इलैहि, जिसकी तरफ उसका इशारा होता है। अस्माउल इशारती हिया, इसमें इशारा ये है। जा किसके लिए? मुफरद मुज़क्कर के लिए। ज़ही मुफरदा मुअन्नस, जाने मुसन्ना मुज़क्कर, ताने मुसन्ना मुअन्नस, उलाए
عاقل جمع عاقل کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. یہ قانون سمجھ لیجیے. دیکھیے ابھی میں بتا دوں. ہاں بیٹا مرضیہ فاطمہ اس کو سمجھیے. عاقل کے لیے ہم کہیں گے ہذا. دیکھ لیجیے سمجھ جائیے گا. ہذا نے ہذا نے کتاب بانے ہذه کتب. ٹھیک ہے. یہاں مفرد کے لیے ہم لائے ہذا, تثنیہ کے لیے ہذا نے, لیکن جمع کے لیے کیا لا دیا؟ مفرد مؤنث والا ہذه. لیکن اگر ہم یہاں پہ بیان کریں رجل کو, ہذا رجل, ہذان رجلان, ہؤلاء الرجال. رجال کیا ہے؟ عاقل. اس کے لیے ہؤلاء چاہے مذکر ہو یا ہؤلاء بناتن کہیں گے. لیکن اگر غیر عاقل رہے گا تو اس کے لیے مؤنث کا استعمال کریں گے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ ایک شرط یہ لگائی, کیا؟ عقلا. کیا کہا مولانا؟ لجمع العقلاء. اولئے کس کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ جمع عاقل کے لیے. من ذکور او اناث, چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. اسم الاشارہ للمثنى المذکر او المؤنث, وہ اسم اشارہ جو تثنیہ مذکر یا مؤنث کے لیے ہو. یعاملو, اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے معاملۃ المثنى. صحیح, تثنیہ والا معاملہ. جو تثنیہ کا اعراب ہوگا وہی اسم اشارہ کا اعراب ہوگا. فیکون بالالف فی حالت الرفع, تو وہ حالت رفع میں کس سے ہوگا؟ مرفوع الف سے. وبالیاء فی الحالتین النصب والجر, اور یا سے حالت نصب و جر میں منصوب اور مجرور ہوگا. امید کرتا ہوں یہاں تک کی گفتگو آپ لوگوں پر واضح ہوگی. اب انشاءاللہ تمرینات کی باری ہے. ان تمرینات میں سے ہم بہت لے سکتے ہیں. کل 1 2 3 جتنے دیکھیں گے, چونکہ یہاں بھی انہوں نے اشر الی 7 اشیاء بحجرۃ الدراسہ مع تعبیر جمل تامہ فی کل حال. تو 7 چیزیں جو کھانے کے دسترخوان پہ ہوں, پھر 7 چیزیں جو غرفت نوم میں ہوں, پھر 7 چیزیں جو کس میں ہوں مولانا؟ تو 7 چوکے 28 جملے تو ہمیں کس میں بنانے ہیں؟ پہلی تمرین میں. صحیح ہے. پھر اشر الی مدلول الکلمات الاتیہ مع التعبیر بجمل تامہ, اس میں اشارہ کرنا ہے ان کے کلمات کے مدلول پر. احسان, حرمان. اب احسان تو ایک گھوڑا ہے نا, لیکن حرمان کیا ہو گیا مولانا؟ 2. تلامیذ کیا ہے؟ جمع. مسترا کیا ہے؟ مفرد. حمامہ کیا ہے؟ مفرد. سیدات کیا ہے مولانا؟ جمع. القمر مفرد. القلمان تثنیہ. اللاعبون جمع. القراسات. ہاں, تو آپ ایک جملہ تامہ جملہ بنانا ہے, اس میں اشارہ کا آسان ہے مولانا, مشکل نہیں. اس میں اشارہ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو آپ کو جملے بنانے ہیں, لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کس کے ساتھ کون سا استعمال ہونا ہے. صحیح ہے نا؟ جیسے القراسات کے ساتھ کیا لائیں گے؟ ابھی جیسے میں نے مثال بتائی آپ کو. اللاعبون کے ساتھ ہؤلاء ہے نا. اس طرح سے انشاءاللہ جملہ بن جائے گا. تو 2 3 تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ, پریشان نہ ہوں. الحمدللہ رب العالمین. یہ تو کل ہی ہو جاتی, لیکن کل ہارٹ اٹیک آ گیا, چلا گیا. ارے وہ ایک صاحب ہیں ہمارے, تو ان کی بیوی ان کے بیٹے آ گئے تھے, تو انہوں نے ٹائم لے لیا تھا ہمارا.